لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره. يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين وعلى أصحابه أجمعين وعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
ما تقدم من ذنبها وما تأخر. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب أقبل بقلوب أمة محمد على طاعتك. أقبل بقلوب أمة محمد على طاعتك. يا مقلب القلوب أقبل بقلوب أمة محمد على طاعتك وحط من ورائهم برحمتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك وحط من ورائهم برحمتك. لا ربنا يا سيدنا يا مولانا ويا غاية رغبتنا ويا خالق أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى سواء السبيل. واهدنا إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حب وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم الطف بنا في تيسير كل يسير فإن التيسير كل عسير عليك يسير. إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وإخلاصا كاملا وأخلاقا رافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت
اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من خير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا، وارحمنا أنت مولانا، وارحمنا أنت مولانا، وارحمنا أنت مولانا. فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، ويسرتها يا أرحم الراحمين. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك يا أرحم الراحمين. أني مغلوب فانتصر يا أرحم الراحمين، أني مغلوب فانتصر يا أرحم الراحمين، أني مغلوب فانتصر يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا رب العرش العظيم يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة يا ذا الجلال والإكرام. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا
قلوبنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا ولا تنصر اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أعز الإسلام وأنصارهم اللهم أعز الإسلام وأنصارهم اللهم أعز الإسلام وأنصارهم اللهم أعز المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أذل الكفر والشرك وأشرارا اللهم محو الباطل وآثارا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ يا ذا الجلال والإكرام اللهم اهد أهل هذه البلاد اللهم اهد أهل هذه البلاد اللهم اهد أهل هذه البلاد اللهم اهد أهل هذه الولاية اللهم اهد أهل هذه المنطقة اللهم اهد أهل هذه الحارة يا ذا الجلال والإكرام أنت قادر المطلق إنك تفعل ما تريد كل شيء بيدك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے خطاؤں کو لغزشوں کو اپنے کرم سے معاف فرما اے اللہ یقیناً ہم قصوروار ہیں اے اللہ ہم گنہگار ہیں اے اللہ ہمارا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں آپ کی نافرمانی نہیں ہوئی ہو اے اللہ آپ معاف کرتے رہے ہم اپنے گناہوں پر دلیل ہوتے رہے اے اللہ یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما اے اللہ اگر آپ ہمارے گناہوں پر گرفت فرمائیں تو یہ آپ کا عدل کا تقاضا ہے اگر معاف فرما دیں تو آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں اے اللہ یہ اتنے بڑا مجمع آپ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے آپ سے مغفرت کی بھیک مانگ رہا ہے اے اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دے ان کی برکت سے پورے امت کی مغفرت فرما دے
اے اللہ قصوروار ضرور ہیں اے اللہ، لیکن آپ کے بندے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں تیسے بھی ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ کے حضور کی امت میں ہیں۔ اے اللہ نسبت کی لحاظ ہر کوئی رکھتا ہے، اے اللہ نسبت کی لحاظ ہر کوئی رکھتا ہے۔ اے اللہ آپ کی ذات تو بہت بڑی نسبت ہے، ہم غلام ہیں، آپ آقا ہیں، ہم حضور کی امتی ہیں، آپ کے حبیب کے ہم امت ہیں، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ اے اللہ اس نسبت کا واسطہ دے کر آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہماری بھی معاف فرما دے، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں، آپ پاک اور صاف ہیں، آپ کے نبی معصوم ہیں، ان کے واسطہ دے کر آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، پورے عالم کے اندر امن و امان قائم فرما، فسن فساد کو ختم فرما، انسانیت کو عام فرما، ظلم کو ختم فرما۔ اے اللہ کرنے والے آپ ہیں، آپ جس بات کا ارادہ فرما لیں وہ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہدایت کو عام فرما، پورے عالم میں ہدایت کے دروازوں کو کشادہ فرما۔ اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان میں قوت پیدا فرما، ایمان میں کمال پیدا فرما، اپنے اوامر پر ثابت قدم فرما، ایک ایک سنت پر زندگی گزارنا آسان فرما، سنت کی اہمیت دلوں میں پیدا فرما کر ہر فرد امت کو سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما۔ اے اللہ جتنی مصیبتیں پریشانیاں اس زمانے میں اس امت پر آ رہی ہیں شاید ہی کبھی آئی ہوں، اے اللہ یہ گناہوں کی وجہ سے ضرور ہے، لیکن اس امت کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس امت کا کوئی سہارا نہیں ہے، سوائے آپ کے کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ اس امت کو معاف فرما کر تو ان کا حامی بن جا، تو ناصر اور مددگار بن جا، تو سہارا بن جا۔ اے اللہ اپنے حبیب کی قربانیوں کا لحاظ فرما کر اس امت کی حفاظت فرما، اس امت کی حفاظت فرما، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہر ایک کی جملہ پریشانیوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، عافیت مقدر فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ مقدر فرما، اے اللہ جن اعمال سے جنت میں جانا آسان ہوتا ہے ان اعمال کا کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ جہنم سے بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ جن اعمال کے کرنے سے جہنم میں آدمی جاتا ہے اس اعمال کے کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اس اعمال کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ جتنے دینی مدارس ہیں، جتنے مساجد ہیں، جتنے مکاتب ہیں، اے اللہ جتنی دینی تحریکیں چل رہی ہیں، اے اللہ تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام کی حفاظت فرما، اے اللہ بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ اس دعوت کے کام کرنے والوں کام کی مراکز کی اے اللہ بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ بھرپور حفاظت فرما، اے اللہ یہ کام آپ کا ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں اس کے لیے انتخاب فرماتے ہیں، اے اللہ پوری امت کا انتخاب آپ نے فرمایا ہے، امت اس کام کو بھول چکی ہے جس کی وجہ سے طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہے، اے اللہ اس امت کو اس کام پر کھڑا فرما، اس کام کے لیے
قبول فرما۔ اے اللہ امت کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ غیبی نصرتیں جو آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ نازل فرمائی ہیں، اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما۔ اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما۔ اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی وجہ سے جو غیبی نصرتیں رکی ہوئی ہیں، اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما، غیبی نصرتیں نازل فرما۔ اے اللہ بہت ذلیل ہو چکے ہیں، مزید ذلت رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے عالم میں، پورے علاقے میں، اے اللہ پورے صوبے میں، ہر عام میں، ہر ملک میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ بے ایمانی کو مٹا دے۔ اے اللہ بے ایمانی کو مٹا دے، ایمانی زندگی کو عام فرما دے، حیا والی زندگی کو عام فرما دے۔ اے اللہ ظلم کو ختم فرما دے، اے اللہ انصاف کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے کرنے سے ہوا ہے، آپ ہی نے قبول فرمایا ہے اور آپ ہی نے کامیاب فرمایا ہے۔ اے اللہ آپ نے جب قبول فرمایا تو اس کے اثرات کو بھی ظاہر فرما۔ اس اجتماع کو قبول فرما کر اے اللہ اس پورے علاقے میں، پورے صوبے میں، پورے ملک میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما، ایمانی زندگیوں کے عام ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس اجتماع کے لیے جس لائن سے جتنی محنتیں اور خدمتیں کی ہیں، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ انہوں نے صرف آپ ہی کے لیے کیا ہے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اپنے شان بدلہ نصیب فرما۔ ان کو، ان کے نسلوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ آپ کے راستے میں نکل رہے ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کی بھرپور مدد فرما، ان کی بھرپور حمایت فرما، ان کے سفر کو آسان فرما، جہاں جہاں چلیں اور پھریں اے اللہ وہاں ہدایت کے عام ہونے کا سبب فرما۔ اے اللہ کفر اور شرک کے، ظلم کے، بے ایمانی کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ ان کے غائبانے میں ان کے اہل و عیال کی، ان کے گھر اور کاروبار کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ غیبی نصرتیں نازل فرما۔ اے اللہ جس طرح آپ نے صحابہ کی، انبیاء کی مدد فرمائی ہے، اے اللہ اسی طرح اس زمانے میں یہ محنت ہو رہی ہے، محنت کرنے والوں کی اور ان کے ذریعے سے پوری امت کی مدد فرما۔ اے اللہ بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ اعمال جیسے بھی ہیں لیکن آپ کے حضور کے امت میں ہیں، آپ کے کام میں ہیں، اے اللہ بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ غیر
اور اغیار ہر ایک ایمان والے کو اے اللہ طعنہ دے رہے ہیں، کہاں ہے تمہارا اللہ اور کہاں ہے وہ مددیں؟ اے اللہ ان کے طعنے سے، ارے اللہ ان کے شرم دلانے سے اس کی بھی لحاظ فرما کر اس امت کی غیبی مددیں فرما، اے اللہ غیبی نصرتیں فرما، اے اللہ اس امت کے بہت سے نوجوان جیلوں میں ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو شفا نصیب فرما اور ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، ان کی زندگی کو اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ اس دعوت کا کام بہت بڑا اعلیٰ کام ہے، ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اے اللہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کے ذریعے سے آپ ناراض ہو کر ہمیں اس کام سے محروم فرما دیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری غلطیوں سے ناراض ہو کر ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہم تو سر سے پیر تک گناہوں ہی میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن آپ کے فضل سے محنت کر رہے ہیں، اے اللہ اس محنت کو قبول فرما، ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما، جو صفات آپ کی ہاں مطلوب ہیں وہ صفات ہمارے زندگیوں میں داخل فرما، اس صفات سے ہماری زندگی کو آراستہ فرما، اے اللہ بہت سے ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بہنوں نے، بچوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ اور بہت سے کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہیں پائے ہیں، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جملہ پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، اے اللہ عافیت مقدر فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ اس جگہ کو قبول فرما، اس گاؤں والوں کو قبول فرما، اے اللہ یہ مجمع آپ کے نسبت پر جمع ہوا ہے، آپ کی محبت میں جمع ہوا ہے، آپ کے دین کی محبت میں جمع ہوا ہے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، ہر ایک کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب سے بڑی حاجت دعوت ہے اور سب سے بڑی حاجت ہدایت ہے، اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما اور ہدایت کی محنت میں قبول فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی ناراضگی کو ہٹا لے، اپنی ناراضگی کو ہٹا لے، پورے عالم پر جو آپ کا غضب نازل ہو رہا ہے اپنے غضب کو ہٹا لے، رحمت کے دروازے کھول دے، رحمت کا نظر ڈال دے، اے اللہ رحمت کا نظر ڈال دے، اے اللہ کرم کا نظر ڈال دے، اے اللہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، اگر آپ نے ہمارا امتحان لیا تو ہم تو ایمان بھی کھو بیٹھیں گے، اے اللہ بغیر امتحان ہی کے کامیاب فرما دے اور ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے،
اے اللہ یقیناً ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں۔ آپ نے پہلے والوں کا امتحان لیا، وہ ایمان میں مضبوط تھے، جسم میں بھی مضبوط تھے، وہ کامیاب ہو کر چلے گئے۔ اے اللہ ہم ہر اعتبار سے کمزور ہیں، ہمارا امتحان نہ لے، ہمارا امتحان نہ لے، عافیت کا معاملہ فرما دیں، فضل کا معاملہ فرما دیں، ایمان پر جما دیں، ایمانی اعمال پر ثابت قدم فرما دیں، ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیں۔ اے اللہ جو ہمیں مانگنا ہے وہ بھی ہمارے الفاظ میں نہیں ہیں، جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ آپ اپنے فضل سے عطا فرما دیں۔ ہمیں آپ سے مانگنا بھی نہیں آتا، آپ آقا ہیں، مولا ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، ہم سب سے چھوٹے ہیں، بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو بات کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ اے اللہ ہم چھوٹے ہیں اور آپ بہت بڑے ہیں۔ اے اللہ کوتاہیاں غلطیاں تو ہوتی ہیں، عرض کرنے میں بھی، دعا مانگنے میں بھی۔ اے اللہ سب سے درگزر فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ اے اللہ عافیت مقدر فرما دیں، اے اللہ عافیت مقدر فرما دیں۔ اے اللہ پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرما دیں، اے اللہ پورے عالم میں پورے دین کو زندہ فرما دیں، ہدایت کے دروازوں کو کشادہ فرما دیں، ہدایت کے دروازوں کو کشادہ فرما دیں، اس ملک والوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دیں۔ یہ ہمارے پڑوسی ہیں، اے اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما دیں، اے اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما دیں، انہیں بھی امن اور سکون پیدا فرما دیں، آپس میں محبتیں الفتیں قائم فرما دیں۔ اے اللہ یہ دعوت کی مبارک محنت کے کرنے والوں میں خصوصاً آپس میں الفتیں محبتیں قائم فرما، پوری امت میں الفتیں محبتیں قائم فرما، نفرت کو عداوت کو دلوں سے نکال کر ہر ایک ایمان والے کے دل میں محبت اور اکرام قائم فرما دے۔ آپ کے نبی نے فرمایا ہے ایک ایک مسلمان کی عظمت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ آج مسلمان کو حقیر سمجھنے لگا ہے، آج مسلمان کو ذلیل کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اے اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، ہدایت نصیب فرما، نفرت کی دیوار کو ختم فرما، آپس میں الفتیں محبتیں قائم فرما۔ اے اللہ پوری امت میں اجتماعیت قائم فرما، اجتماعیت قائم فرما، پوری امت کو اس مبارک محنت پر مجتمع فرما۔ اے اللہ امت میں اے اللہ اتحاد اتفاق پیدا فرما، تفریق کو ختم فرما۔ اے اللہ اس اعمال میں اس محنت میں اے اللہ جو باطل کے طرف سے تفریق قائم کی گئی ہے، اے اللہ اس تفریق کو ختم فرما۔ اے اللہ جو منتشر ہو گئے انہیں اس کام میں مجتمع فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے مجتمع فرما، جو بکھر گئے انہیں مجتمع فرما۔ اے اللہ جو امت میں جان بوجھ کر ضد اور عناد پر اور فساد اور عداوت
محبت کے بنیاد پر تفریق کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور تفریق کرنا اے اللہ ان کا ذہن اور مزاج بن چکا ہے۔ اے اللہ ایسے ضدی، عنادی، فسادی قسم کے ان لوگوں سے، عناصر سے اس پورے زمین کو پاک فرما، اس پورے زمین کو پاک فرما، ہمارے علاقوں کو پاک فرما۔ اے اللہ امت میں الفتیں، محبتیں قائم فرما۔ اے اللہ مبارک مہینہ رمضان آ رہا ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے شعبان میں برکت نصیب فرما، ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تمام امور میں انجام کو خیر فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ امت میں، علماء میں اے اللہ محبت الفتیں قائم فرما۔ اے اللہ ان میں آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنا آسان فرما، علماء کی عظمت امت کے دلوں میں قائم فرما، امت کی محبت اور امت کے بے دینی کا فکر علماء کے دلوں میں قائم فرما۔ اے اللہ آپس میں الفتیں، محبتیں، اکرام قائم فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما۔ اے اللہ اس مجمع کو، ہم سب کی دعاؤں کو، اور جتنے مذاکرے ہوئے ان سب کو، جتنی جماعتیں نکل رہی ہیں ان سب کو اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما۔ جن بہنوں نے، عورتوں نے اس اجتماع کے کامیابی کے لیے روزے رکھے ہیں، قرآن پڑھی ہیں اور دعائیں کی ہیں، اے اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کے نسلوں کو دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما، ان کے نسلوں میں حافظ اور عالم بنا دے، اے اللہ ہر ایک کو دائی بنا دے، ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ فضل کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔